حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ مقام ہے سید الشہداء۔ آپ کا لقب ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے سید الشہداء، مطلب تمام دنیا کے شہیدوں کے سردار۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے شہید گزرے ہیں اکابر صحابہ کرام کے سوا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کے سوا جتنے شہید گزرے ہیں، مطلب حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور امام حسن، یہ سب شہید ہیں۔ ان کے سوا باقی جتنے شہید ہیں ان سب کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید الشہداء آپ کا لقب ہے۔ حاضرین، یہ لقب، یہ مرتبہ، یہ مقام حضرت امام حسین کو کیسے ملا، کیوں ملا؟ تو دیکھیے، ایک شعر کا ایک بڑا مصرع ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مطلب آپ چاول، جوار وغیرہ کا دانہ شیشے میں ڈال کے رکھیے یا سونے کے ڈبی میں ڈال کے رکھیے، سالوں گزر جائیں گے، دیمک لگ جائے گی، کیڑ لگ جائے گا، مگر پودا نہیں اگے گا۔ آپ اسے عطر لگا کر رکھ دیجئے مگر پودا نہیں اگے گا۔ مگر وہی دانہ ایک بار کیچڑ میں ڈال دیا جائے، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد آہستہ سے اس کا ملکہ پھوٹے گا، پھر پتے لگیں گے، پھر وہ بڑھتا جائے گا، پودا بنے گا، درخت بنے گا، پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا۔ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اصل بات آنے والی ہے، میں عرض کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کی اس کی وضاحت کر دوں کہ حاضرین، ہمارے حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک شعر فرماتے تھے، بڑا نصیحت آموز شعر ہے اور بڑا دلچسپ شعر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کٹی کچلی گئی، پیسی گئی، بھیگی گندی گئی مہندی۔ پہلے کٹی، کچلی گئی، پیسی گئی، بھیگی گوندی گئی مہندی، جب اتنے دکھ سہے تب جا کے قدموں سے لگی مہندی۔ تو مہندی کو قدموں سے لگنے کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے، پہلے کٹتی ہے، کچلی جاتی ہے، پیسی جاتی ہے، بھیگی جاتی ہے، گوندی جاتی ہے، پھر لگائی جاتی ہے، لگائی بھی گئی تو پاؤں کو، تب جا کے رنگ دیتی ہے۔ تو کسی چیز کا رنگ پیدا ہونے کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو ہم کو بھی دین کا معاملہ، جنت، آخرت، قبر کے عذاب سے اور اس کی وحشت سے دوری، کیا یہ 5 انچ کے گدے پہ سونے سے ملیں گی؟ نماز فجر گول کر دے کے سورج سر پہ آنے تک لیٹے رہنے سے ملے گی؟ رات بھر بازاروں میں جاگتے رہنے سے ملے گی؟ ہاں، جنت ضرور ملے گی ان لوگوں کو جو مصلی پر کھڑے رہ کے جاگتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی اور بریانی کھاتے ہیں۔ شب بیداری مصلی پر کی جائے، شب بیداری ہوٹلوں میں نہیں۔ اور ان لوگوں کو یہ جنت ملنے والی ہے جو مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تکلیف سہتے ہیں۔ کیا حقہ پینے والوں کو جنت ملے گی؟ فیشن ہو چکا ہے آج کل کے نوجوانوں کا، عجیب عجیب فلیورز کے حقے پیتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، مزے اڑاتے ہیں۔ جو کام حرام ہے، جو کام مکروہ ہے، جس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے، دین میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، مگر یہ سارے رنگ رنگیلیاں کریں گے اور دعویٰ کریں گے بھائی ہم تو جنتی ہیں۔ اتنی آسان ہے جنت؟ اجی جناب، محنت کے بغیر گھر کا دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، دروازے تک آنا پڑے گا، باپ کا ڈر ہوگا، یہ ساری چیزوں کے بعد میں رات میں دیر سے گئے تو گھر کا دروازہ کھلتا۔ تو محنت کے بغیر گھر کا دروازہ نہیں کھلتا اور آرام طلبی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھولیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جو اذیت اور تکلیف دی گئی وہ ایسے ہی کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی۔ پہلے تو آپ کو آپ کے گھر سے دور کر دیا گیا، سفر کی مشقتیں، صعوبتیں اٹھائی، میدان کربلا میں زبردستی لایا گیا، آپ نہیں آنا چاہتے تھے، اور آپ کے راستے بند کر دیے گئے،
रसद पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए गए, खाना पानी बंद कर दिया गया और आपको डराया गया, धमकाया गया, तलवारों की चमक दिखाई गई, नीचे बरसाए गए, कम उम्र दूध पीते बच्चों के हलक में भी तीर घोंपा गया। ये सारी अजियतें होने के बाद जब आपने शहादत पाई तो शहादत पाने तक का जो मरहला था ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बराबर था। यहाँ से सुनिए आप, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश शुहदा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये लक़ब अता फरमाया कि आप सैयदुश शुहदा हैं, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम आली मकाम के बारे में तो नहीं फरमाया कि आप सैयदुश शुहदा हैं, शहीदों के सरदार, ये कलिमा तो हदीस में नहीं है। लेकिन बानी जामी निज़ामिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत का मर्तबा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ऊंचा मिला। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे मिला? इस तरह मिला कि आपकी शहादत के बाद आपका सीना चाक किया गया, कलेजा निकाला गया और उस कलेजे को चबाया गया। ये सारे आपके नाशे मुबारक के साथ बेहुरमती की गई। हाजिरीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आपका सर अनवर काटा गया, नाशे मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए, जिस्म मुबारक पर जो लिबास था वो लिबास फट गया और आपके नाश की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। अहले बैत की ख़ास शख्सियतों ने देखकर पहचाना। फिर इमाम हुसैन के सर अनवर को नीज़े पर बुलंद कर दिया गया, गली कोचों में ले जाकर फिराया गया। तो हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के मदारिज में मिन जानिबिल्लाह इसकी भी तकमील हो गई, जो बात के सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में फिरोगुज़ाश्त कर दी गई थी। यानी अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में जो दराजात रोके गए थे, इमाम हुसैन की शहादत में आपको आजमा कर वो दराजात भी अता कर दिए गए। इसीलिए ज़माना आपको सैयदुश शुहदा कहता है। तो सारी बात का खुलासा ये है कि दीन इस्लाम के शुहदा ने और अहले बैत किराम ने मैदान करबला में ख़ास तौर पर जितने वाक़ियात पेश आए, ये सारे के सारे मुसलमानों को सबक और दर्स देते हैं कि लोगों, प्यासे रहेंगे, मुसीबतें झेलेंगे दीन की खातिर, तो ही तुमको आखिरत में नेमतें मिलेगी। आरामदा ज़िंदगी गुजारने वालों को कोई नेमत आखिरत में मिलने वाली